سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیرت، حیا، شرم، بخل، کنجوسی، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ لفظوں میں ڈیفائن کریں. یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. لیکن انسان کو انسان کا بچہ بنانے میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا دخل ہے. یہ چیزیں نکل جائیں تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق امپورٹنٹ اتنی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں, لیکن ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ پیغمبروں سے سیکھی جاتی ہیں. غیرت مند لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو غیرت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی, بے غیرتوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آ جائے گی؟ بے غیرتی آ جائے گی. انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن لفظوں میں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. حیا کیا چیز ہے؟ لفظوں میں ڈیفائن کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا لفظوں میں ڈیفائن. سخاوت کیا چیز ہے؟ کوئی معیار ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرو تو سخی بن جاتا ہے؟ ہر قوم کا اپنا معیار ہے. کنجوسوں کے ہاں چونی دے دو گے, کہیں گے یار آج تو اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اتنا سخی آدمی. اور سعودی عرب میں کسی عرب کے ہاں جاؤ, وہ بکرے کھلا کے بھی سمجھ رہا ہوگا ہاں میں نے آپ کا اکرام. عربوں میں بڑی سخاوت ہم نے دیکھی ہے, وہ سمجھ رہا ہے بکرا کھلایا حضرت جی کو میں نے, صحیح ہے نا. وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار, تو ہر قوم کا اپنا معیار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا, اخلاقی. میرے پاس ایک فرانس سے انگریز آئی, وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی, وہ اس کی پیچھے پڑی ہوئی تھی اسلام ہومو سیکسولیٹی کو منع کیوں کر رہا ہے, کہ اس میں خرابی کیا ہے, یہ تو بغیرتی ہے. اصل میں جو میرے پاس جواب تھا نا وہ میں نے اس کو دیا نہیں, کیونکہ وہ جواب دینا بھی ایک بڑی, ہم تو اتنے شرمیلے ہیں نا کہ ہمیں وہ صحیح جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. اب مجھے ابھی یہاں بھی شرم آ رہی ہے, میں یہاں بھی نہیں دوں گا جواب. میں نے کہا اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ بھی غلط کہتے ہو. کوئی وہ کام کرے گا آپ اس کو سوسائٹی سے نکال دو گے, لیکن عقل سے اس کو بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. محرم رشتوں سے شادیاں, یہ گورے بھی غلط سمجھتے ہیں, لیکن کل ان کے ہاں یہ بھی الاؤ ہو جائے گا, اس پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی. ایک ملحد سے, ایتھیسٹ سے کسی نے پوچھا نا, کوئی اپنی معاذ اللہ نقل کفر گندا لفظ زبان سے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے غلط ہونے کی؟ اس نے کہا تو گندگی ہے, بدبو ہے. یار آج تم کہہ رہے ہو بدبو ہے, کل تم کہو گے اس میں کیا خرابی ہے, ورنہ کل یہ ہومو سیکسولیٹی کو تم کہتے تھے گندا عمل ہے, بدبودار عمل ہے, آج تم اس کو کہہ رہے ہو لیگل ہے. انسان اگر وحی کی تعلیمات, خدائی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ دے تو ہر گندگی پہ لیبل کون سا لگانا شروع کرے گا؟ اچھائی, کہ اس میں خرابی کیا ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا نا اس کو بھی میں چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی محلے کا دادا ہوتا ہے نا, وہ جب برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سوری کرے اور کہے کہ تہذیب مجھ سے مت سیکھو, میں تو چرس پیتا ہوں, میں تو ہیروئن پیتا ہوں, تہذیب کے لیے کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ. لیکن اگر وہ متکبر ہوگا, محلے کا دادا ہوگا, تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے, رونے دھونے کے, وہ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دے گا؟ چینج. تو یورپ نے یہی کیا ہے میرے بھائی. انہوں نے کہا جب وہ اخلاقی برائی, مذہب چھوڑا انہوں نے, عیسائیت بھی تو اچھی تعلیمات دیتی تھی نا, انہوں نے جب عیسائیت کو نکالا اپنی حکومت سے اور اپنے سوسائٹی سے, تو زنا بھی پھیل گیا, ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. ان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھئی حلال اور حرام بچے میں کیا فرق رہ گیا, پھر دونوں کا جب ابا میں وہی نام ڈالا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نکاح تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چیز ہے. ارے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے ایک چیز رکھی ہے تو پھر ڈیورس پر آدھی جائیداد کیوں دینی پڑ رہی ہے اس کو؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب مل سکتے ہیں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں. نہیں جی, فیملی سسٹم کو ہم نے بچانا ہے, لہذا طلاق دی تو آدھی جائیداد بھی, جو طلاق دے گا اس کو بھی آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا مطلب آپ فیملی سسٹم کی اہمیت کو بھی مان رہے ہو. تو یہ دو نمبریاں کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولنے پڑتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو جو مغربی اقوام ہیں وہ یہی کر رہی ہیں. ایک غلط کام کیا نا, خدا کو اپنی ڈکشنری سے کیا کیا؟ سیکولر ریاستوں نے نکال دیا. اب جب نکالا ہے تو بھائی بے غیرتی کسے کہتے ہیں, غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مذہب بتاتا تھا نا. قرآن نے کیسے مزے سے بتا دیا, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. یہ سارے رشتے ایک ایک کر کے قرآن میں آسمان سے نازل کر دیے
کہ ان رشتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے محرم ہیں, ان کے بارے میں تمہارے دل میں ڈیزائرز پیدا ہوئی تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گورے کے پاس ایسا کوئی آسمانی قانون نہیں ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نے, ساس کا بھی نام لیا اس میں, کتنا اللہ نے ساس کو پروٹوکول دیا نا. آپ اور میں نہیں دے رہے, میں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے پاس الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے سسرال ہیں, سالے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے, سسر ہول سیل کے ساتھ, ہر چیز ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے, پھر بھی دے رہا ہوں. تو سوچو میں جو اتنا دبلا ہوں کیوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے اتنے باریک کیوں ہیں. میں کہتا ہوں آپ اتنے سالے افورڈ کر کے دکھاؤ. لوگ ایک سالے سے تنگ آ جاتے ہیں. اچھا میرے سالے بھی بیان سنتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, پھر بولیں گے یار ہماری برائیاں کر رہے ہیں. بہت اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود سوچو نا, ایک سسر کتنا آدمی ان سے ٹھٹرا ہوا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں, اتنی ساری سالیاں, ہم جتنے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہونا اس سے بھی ہمیں کم چاہیے تھا. خیر, تو قرآن نے تو آسمان سے وحی میں نازل کر دیا. اب ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بھئی جو اپنے محرم رشتوں کی طرف جائے گا پرلے درجے کا بغیرت. قرآن نے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا تھا, میں نے اس قوم کو آسمان پہ لے جا کے الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک کر دیا. انی لعملکم من القالین, لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, مردوں کے پاس جاتے ہو جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا, وہ تمہارے لیے گاڈ کا گفٹ ہے, وہ اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے. تو قوم جواب میں کہتی تھی ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں بدکاریاں کر کر کے اتنی گندی لت پڑ چکی ہے کہ ہمیں عورت سے شادی میں اب دلچسپی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دیا. اب ہماری ریاست میں اگر ہمارے وزراء اور ہمارے اسمبلی کے لوگ اس کی ہمیں اجازت بھی دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کس کا قانون ہے, خدا پہلے, تم سالے ایک نمبر کے بدماش, تم ہمارے باپ بنے ہوئے ہو, ہمارے خاندان نظام کو تباہ کر رہے ہو, ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو. ہمارا آئین بھی نہیں اجازت دیتا ایسے قانون کو ماننے کے. قرآن و سنت, ہمارا آئین کا پہلی شق یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو نہ یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بارے میں کیا ہیں, کلیئر ہیں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی اس برائی میں مبتلا ہوگا ہم اس کو توبہ کا حکم دیں گے, اس کا بھی ہمارے پاس راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے اسے سزا دو, بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کرو, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ بھی میری طرح تقریریں کر رہے, ہاتھ ہلا رہا ہے, اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ اتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنی عمر ہے اس کی مجھے خود ہی نہیں پتا ہوتا نا, 14.15 بچوں میں کیا پتا چلتا ہے آدمی کو کتنی ایج ہے آپ کی ماشاءاللہ. کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, اس کو ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں طاقت کی دوا کھا رہا ہوں مگر طاقت نہیں آ رہی مجھ میں, طاقت کی دوا کھا رہا ہوں. آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں بھائی. تو وہ بچوں کو شوق ہوتا ہے مار دھاڑ کا, کہ میں کبھی کسی بچے سے پیٹوں نہیں, ہمیشہ پیٹوں. تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر نے طاقت کا سیرپ دیا تو اب میں ایک دم جو ہے نا ایسا پاورفل ہو جاؤں گا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں جی, ہاں. تو اس قانون کا لعنت بھیجتے ہیں بھائی, ہماری اسمبلی میں یہ قانون اگر پاس ہو بھی ہے, لعنت بھیجو اس قانون کے اوپر. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, کیونکہ جب لا پاس ہوتا ہے نا اس سے معاشرے میں تبدیلی, ہم جتنی بھی کوشش کریں اصل تو اوپر سے تبدیلی آتی ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے بھی تو قرآن نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے کہ وہ توبہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے, فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. قرآن کہتا ہے اگر یہ دونوں جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں تو پھر ان کو تانا مت دو, انگلی بھی نہ اٹھاؤ ان کی طرف کہ یہ ایسا کیا کرتے تھے. اور پھر قرآن نے ترغیب دی, الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول. کیسے پیارے الفاظ ہیں یار. اتنا بڑا جرم قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے قوم لوط کو اٹھا کے الٹا پٹخ کے ہلاک کر دیا, پھر بھی اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہو کہ آج خیال آیا توبہ کرتا ہوں, تو قرآن کیسی موٹیویشن, الم یعلموا, کیا تمہیں علم نہیں ہے, ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, سزا وہ دیتا ہے تو توبہ بھی کون قبول کرتا ہے, اور پھر ایسی قبول کرتا ہے کہ کسی کو پھر اس کو تانا دینے کی بھی اجازت
نہیں دیتا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, اعراض کرو ان سے, اگنور کرو, پھر تانے نہ دو کہ تو ماضی میں یہ کیا کرتا تھا. تو ہمارے پاس خدائی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح الحمدللہ موجود ہیں. یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے. کوئی برا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا, جو برائی سے بچا ہوا ہے اس کو بھی بتا دیا کہ بچنا ہے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے.